کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ ابیات میں جناب سندن جلال پوری سے بہت اچھے کلام سنے۔ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں نیپال کی سرزمین پر ایک پروگرام تھا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ سندن صاحب نے ایک شعر پڑھا تو وہاں ایک حاجی رجب صاحب تھے، انہوں نے کہا انہیں جلد از جلد مدینے بھیجنا چاہیے، اور انہیں یعنی سندن صاحب کو ایک ہی شعر میں انہوں نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا۔ اور جب کوئی شاعر پڑھتا ہے اور جب لوگ ہونٹوں سے اور نوٹوں سے جب داد دیتے ہیں تو وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن حضور مفتی مالوا علیہ رحمہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے سوچا پہلے بتا دوں، ہو سکتا ہے دوران گفتگو وہ یاد نہ رہے۔ گوالیئر کی سرزمین پر مفتی صاحب قبلہ ایک پروگرام میں، اور حضرت نے ایک نعت پڑھی۔ وہ نعت مجھے یاد ہے، حضرت کبھی پڑھتے تھے، ختم تیرگی ہوئی روشنی بکھر گئی۔ حضرت نے جب یہ نعت پڑھی تو اسٹیج پر ایک صاحب تھے، کافی دراز تھے، انہوں نے اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا اور حضرت کو دیا۔ وہ سجد کے والد صاحب ہی تھے، تو حضرت نے نعت پڑھتے ہوئے رک کر کہا شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور دھوکے سے 20 کا نوٹ سمجھ کر انہوں نے 2000 کا نوٹ دے دیا ہے۔ تو ذرا پہلے ان کو بتا دو کہ آپ نے جو نوٹ دیا ہے وہ 20 کا نہیں ہے، وہ 2000 کا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے سمجھ کر ہی آپ کو 2000 کا نوٹ دیا ہے۔ یہ مفتی مالوا علیہ رحمہ کی سمجھ لیجیے شان تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه وصحبه أبد الدهور وكرما۔ جس آیت پاک کی تلاوت کی اس کے حوالے سے حق پیغام آپ تک مجھے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جلدی سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنه 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواه النسائی فی سننہ۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي في سننه۔ عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك صلاتي؟ قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا يكفي همك ويكفر لك ذنبك، رواه الترمذي في سننه۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي في سننه۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي في سننه۔
عن اوس بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاة فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاة علی قد علیک یقولون بلیک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق رواہ ابو داؤد فی سننہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی علی حتی ارد علیہ السلام رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کو پیش کیا۔ اگر ان احادیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور صرف مختصر سی تشریح کر دی جائے، سمجھ لیجئے مکمل بیان ہو جائے گا۔ ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ان احادیث میں درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ان احادیث میں درود شریف پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے، درود شریف کس انداز سے پڑھنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے ساری کی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم بریلی شریف چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور بتاؤ تو صحیح درود شریف کس انداز سے پڑھنا ہے، درود شریف کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار فرماتے ہیں، سنو تابع بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں سیاہ دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کام کھولے لیجئے تم تو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑوں درود۔ آج کے ایک مرتبہ جی لگا کر دم لگا کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اسلاف نے تو درود و سلام پڑھنے کا ایسا سہن دیا، جمیل قادری نے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، میں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور آج حضرت مفتی مالوہ علیہ رحمہ کے عرس کی تقریب میں ہم یہاں پر حاضر ہیں، تو چند باتیں حضرت مفتی مالوہ علیہ رحمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے ذریعے، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کے ذریعے دیا جائے۔ مفتی مالوہ علیہ رحمہ نے اپنی پوری زندگی خدمت دین متین کے اندر گزار دی۔ اگر ہم ایک عرس کی تقریب میں آ کر بیٹھ کر ان کو یاد کر لیں تو یہ سمجھ لیجئے یہ کافی نہیں، جو انہوں نے کام کیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ضروری کہ ہم اپنے محسن کا خیر کے ساتھ ذکر کریں، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، صالحین کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے اس بات کو بیان فرمایا، ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کسی اللہ والی کی سیرت کو سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی اللہ والی کی سیرت کو سن رہا ہو۔ حضور مفتی مالوہ علیہ رحمہ کے حوالے سے اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس صدی میں، غور سے سنیے گا، اس صدی میں مالوہ کی سرزمین پر، یعنی جو صدی گزری، اس صدی میں مالوہ کی سرزمین پر ہمیں مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی جیسی دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ بے شک بے شک، یہ شان حضور مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی، مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی شان۔ عزیزان محترم، ہمارا ملک آزاد ہو چکا تھا 15 اگست 1947 کو، نومبر کے مہینے میں حضور مفتی مالوہ علیہ رحمہ اندور ہی کی سرزمین پر آپ نے آنکھ کھولی۔ یہ دور وہ دور تھا جب اندور اور اس کے قرب و جوار میں علماء نہیں پائے جاتے تھے۔ اس دور میں ان کے ماں باپ نے ایک سپنا دیکھا
کہ ہمیں اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو دین کا خادم بنانا ہے۔ عزیزان محترم، گھر کا ماحول علمی تھا اور شروع سے ہی آپ کی ایک خاص طریقے سے پرورش ہوئی۔ جب مفتی صاحب قبلہ 14 سال کے ہوئے 1961 میں آپ کے والد محترم نے آپ کے لیے جس مدرسے کا انتخاب فرمایا وہ جامعہ عربیہ ناگپور، آپ نے اپنے بچے کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور آپ جب جانے لگے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو نصیحتیں کی اور کہا بیٹا گھر کی اور ہماری پرواہ مت کرنا، خوب من لگا کر پڑھنا، کیونکہ تمہیں بہت اچھا حافظ بھی بننا ہے، تمہیں بہت اچھا عالم بھی بننا ہے اور تمہیں دین کا خوب کام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، قدرت دیکھ رہی تھی کہ یہ ملاقات ماں اور بیٹی کی آخری ملاقات ہے۔ مفتی صاحب قبلہ ناگپور چلے گئے، ادھر والدہ کی طبیعت علیل ہوئی، لوگوں نے کہا حبیبی آپ کو بلا لیتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ نے کہا اگر انہیں بلاؤ گے تو ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا، انہیں مت بلاؤ۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں اگر اس مرض میں میرا انتقال بھی ہو جائے تب بھی انہیں نہ بلانا، کہیں ان کی تعلیم کا نقصان نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اسی مرض میں مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی والدہ کا وصال ہو گیا اور مفتی صاحب قبلہ کو اس بات کی خبر نہیں کی گئی۔ بہرحال ایک لیٹر لکھ دیا گیا کہ آپ انہیں نہ بتانا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ اگر بتا دو گے تو ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا۔ عزیزان محترم، اساتذہ بھی پڑھاتے رہے، دن گزرتے رہے، 8 مہینے گزر گئے، 8 مہینے۔ اس بات کو خود مفتی صاحب قبلہ نے مجھ سے بیان کیا جب میں نے ان کا انٹرویو لیا۔ مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اساتذہ نے مجھے بیٹھا لیا اور کہا بیٹا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے بیٹا تو بالکل برابر ٹائم پر آتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ مولا دیکھے تم میں کون اچھے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ اور کہا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے۔ مفتی صاحب سوچنے لگے کہ یہ محاضرہ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ لیکچر مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر مفتی صاحب قبلہ کا جملہ میں آپ کو بتاؤں گا جو مفتی صاحب نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مفتی صاحب نے کہا جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا مجھے ایسا لگا گویا کہ میرے سر پر کوئی بم آ کر گر گیا ہو اور میں بے تحاشا رویا، لیکن والدہ کے جو آخری کلمات تھے وہ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، بیٹا تمہیں بہت اچھا عالم دین بننا ہے اور تمہیں یہاں پر دین کی خدمت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا حادثہ مفتی صاحب کے پائے استقلال کے اندر لغزش پیدا نہ کر سکا۔ آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، آپ بہترین حافظ بھی بنے، آپ بہترین عالم بھی بنے۔ عزیزان محترم، آپ 1973 میں جامعہ عربیہ سے آپ کی فراغت ہوئی۔ عزیزان محترم، حافظ ایسے کہ ہر سال آپ قرآن سناتے تھے، اور ایک حافظ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ عزیزان محترم، یہ جو شب قدر ہے خیر من الف شہر ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل کیوں ہے؟ کس وجہ سے یہ افضل ہے؟ صرف اس وجہ سے افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ رات قرآن کی حافظ ہے؟ کیا یہ رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں کیا اسے سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کیا اسے علوم قرآن آتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا قرآن
کی حافظ شب قدر نہیں، عزیزان محترم صرف شب قدر کو اتنی نسبت حاصل ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ آپ سوچئے جس سینے میں قرآن کی 6666 آیتیں ہوں، جس سینے میں قرآن کی 7 منزلیں ہوں، جس سینے میں قرآن کے 30 پارے ہوں، جس سینے میں قرآن کی 114 سورتیں ہوں، بتاؤ اس سینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ایک حافظ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور عالم کیسے، اور عالم کی شان کیسی؟ ایک چیز بیان کر کے جلدی سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں بلقیس کا تخت چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آئیں گے۔ کتنی دیر تک مجلس چلتی تھی؟ تقریباً 5 گھنٹے کے آس پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارید ان آجل بے، ہمیں تو اس سے جلد چاہیے۔ اب اگر کسی کے اندر ہمت و طاقت ہو تو اس سے پہلے لے آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پھر وہ کھڑا ہوا عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ من الکتاب، پورا علم نہیں تھا، کچھ علم تھا۔ من یہاں تبعیض کے لیے ہے عزیزان محترم، جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی زمانے کی کتاب کا تھوڑا علم ہو، اس کی شان، کہا کہ میں لے کر آؤں گا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور جاؤں گا، اٹھاؤں گا، بلقیس کا تخت لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک پاک میں چھپتے گی، یہ سارے کے سارے کام پہلے کر ڈالوں گا۔ آپ سوچئے جس کے پاس، اور اس نے ایسا کر بھی دیا، جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کتاب کا علم ہو، اس کی شان کا جب یہ عالم ہے تو بتاؤ جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم 1973 میں مفتی مالوہ علیہ الرحمہ کی فراغت ہوئی، اور جب آپ پڑھتے تھے مفتی اعظم ہند کا آنا جانا تھا۔ مفتی اعظم ہند یہاں کو مرید بنایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کافی دعاؤں سے بھی نوازا۔ خود مفتی مالوہ نے فرمایا کہ حضرت نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا حبیب یار، تمہیں مفتی مالوہ بننا ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ کا ولی جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث حضور نے فرمایا لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، اگر اللہ کا ولی کسی چیز پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے۔ مفتی اعظم کا کہنا تھا، عزیزان محترم، مفتی اعظم کی زبان کی وجہ سے اللہ نے مفتی مالوہ، مفتی رضوان الرحمان علیہ الرحمہ کے بعد مفتی مالوہ بننے کے لیے مفتی حبیب یار خان کو چن لیا تھا۔ اور 1984 میں حضرت کے وصال کے بعد مفتی مالوہ علیہ الرحمہ کو سمجھ لیجیے مفتی مالوہ بنایا گیا۔ اور اسی کے ساتھ مجھ سے تو خود حضرت نے ہی بتایا، اب اس میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ دارالعلوم نوری قائم ہو چکا تھا، ضرورت تھی کسی مدرس کی۔ مفتی مالوہ فرماتے ہیں دارالعلوم نوری کا جو سب سے پہلا مدرس، یہ بات میرے حق میں آئی اور میں دارالعلوم نوری کا سب سے پہلا مدرس ہوں۔ اور اس بات کو ہم نے اپنے استاد مولانا عبدالعلیم صاحب سے سنا
حضرت فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم نوری کا پہلا طالب علم ہوں۔ دارالعلوم نوری کے پہلے مدرس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور آج کہنے میں تو دارالعلوم نوری کے پہلے طالب علم کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اور مفتی صاحب نے ملا وہ بڑی مصروفیت تھی، ان کے زمانے میں پڑھایا ہوگا، لیکن ہم نے چند اسباب ان سے گلستہ کے پڑھے۔ عزیزان محترم، وہ پڑھاتے تو گلستہ تھے، لیکن لگتا ایسا تھا کہ بخاری کا درس چل رہا ہو، ترمذی کا درس چل رہا ہو، درس قرآن چل رہا ہو، یعنی گلستہ کو اس انداز سے پڑھاتے تھے۔ عزیزان محترم، جب تک طلباء کے ذہن میں بات کاپی پیسٹ کی طرح نہیں کر دیتے تھے، تب تک سمجھ لیجیے اسی بات کو سمجھاتے رہتے تھے۔ یہ مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی شان، اور تقریباً 20-22 سال تو ایسا پڑھایا کہ اس میں آپ نے کچھ معاوضہ بھی نہیں دیا، آپ نے فی سبیل اللہ پڑھایا۔ اور فروری کے مہینے میں 1984 میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور اس کے بعد یہ فتویٰ نویسی کا کام آپ نے بحسن خوبی 35 سال تک انجام دیا۔ 15 جون 2019 کو آپ نے آخری فتویٰ تحریر فرمایا۔ یہ شان مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی، اور جو لکھ دیا، خود مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، حضرت آج تک کبھی کسی فتوے سے رجوع کرنے کا موقع آیا؟ حضرت نے کہا الحمدللہ میرے اساتذہ کا کرم ہے، سرکار مفتی اعظم کی عنایتیں ہیں، آج تک کبھی بھی کسی فتوے سے رجوع کرنے کا موقع نہیں آیا ہے۔ یہ قلم کا پاور تھا، اور آپ کے علم کی دھاک کیسی تھی؟ 1998 کی بات، بڑوانی کی سرزمین پر خزانے ثانی کس جگہ پر ہو، اس مسئلے کو لے کر باغیوں سے جو ہے بحث بڑھ گئی، اور مناظرہ طے ہو گیا۔ ادھر سے بھی جو ہے وہابی لوگ، اور ادھر سے حضرت مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی قیادت میں یہاں کے مدرسین جانے لگے۔ میں نے حضرت سے کہا، حضرت کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مناظرہ ہوتا کیسا ہے، مجھے بھی لے چلیے تاکہ دیکھ تو لوں کہ یہ مناظرہ ہوتا کیسا ہے۔ عزیزان محترم، میں بھی چلا گیا۔ مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی آپ علم کی دھاک کو دیکھیے۔ 1998 کی بات ہے، بڑوانی میں جیسے ہی خبر لگی کہ اندور سے دارالعلوم نوری کے اساتذہ اور مفتی مالوہ حبیب یار خان علیہ رحمہ آ رہے ہیں، عزیزان محترم ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مناظرہ گاہ تک پہنچ سکیں۔ اور مفتی صاحب نے سمجھ لیجئے پھر اس موقع پر خزانہ ثانی کس جگہ پر ہو، اس سلسلے میں بیان فرمایا۔ یہ شان مفتی مالوہ کی تھی۔ آپ نے لکھا ہے تو نورانی لمحات لکھی، آپ نے مفتی مالوہ لکھی، آپ نے حکیم جی کا فقہی مقام لکھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بات آئی حی علی الصلاۃ تو آپ نے ایک ایسا جامع رسالہ بنام حی علی الصلاۃ لکھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی تنقیدی نظر کتنی گہری تھی۔ سمجھ لیجئے ابو الحرکات کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے مفتی صاحب نے اپنی اس تصنیف کے اندر، اور مسئلہ حی علی الصلاۃ کو آپ نے بالکل ظاہر و باطن فرما کے رکھ دیا۔ عزیزان محترم، یہ شان مفتی مالوہ علیہ رحمہ کی تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، ہمیشہ چہرے کی مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ کے خلاف نہ جانے کیا کیا کب کیسے ષڑینتر رچے، لیکن آپ نے کبھی اپنے مخالفین کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ جب بھی اپنی تقریر کو کیا ہے یا تحریر کو لکھا ہے،
تو صرف تحفظ شریعت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ نے قلم کو اٹھایا، یہ شان آپ کی تھی۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ گوالیئر سے بڑا گہرا لگاؤ تھا حضرت کا۔ حضرت سفر فرماتے تھے، آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی حضرت نے کسی پروگرام میں ایسا طے نہیں کیا کہ میں اے سی سے آؤں گا، یا میرے کو جو ہے لائٹ سے آؤں گا، یا مجھے اتنا نذرانہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم نے خود کئی مرتبہ حضرت کو بلایا، کبھی آخر کے ایک دو سفر چھوڑ دیے تو چھوڑ دیں، تو ہم نے کبھی حضرت کو گوالیئر اے سی سے بھی نہیں بلایا، ہم ہمیشہ حضرت کو سلیپر سے بلاتے تھے اور سلیپر سے ہی وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ اتنی سادگی حضرت کے اندر تھی۔ اور ایک مرتبہ تو یہ اندور کے پاس گئے، مفتی نور اللہ صاحب قبلہ بھی تھے، میں بھی تھا، حضرت بھی تھے، ان لوگوں نے پروگرام کرا لیا، نذرانہ تو چھوڑیے کرایہ تک نہیں دیا۔ عزیزان محترم، مفتی صاحب قبلہ نے ایسا نہیں کہ پروگرام کے بعد کچھ تبصرہ کیا ہو، کسی طریقے کا کوئی تبصرہ نہیں۔ عزیزان محترم، اس طریقے کی قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب قبلہ کو عطا فرمائی تھی۔ آخری سفر آپ کا نومبر کی 18 تاریخ 2018 کو گوالیئر کا ہوا۔ آپ ایک مجلس میں تھے، اسی مجلس میں ایک شخص تھا جو کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے کلمہ پڑھا دے۔ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ آج کل ایسے قانون بنے ہوئے، جہاں جاتا اسے لوگ کہتے کہ بھیا پہلے یہ کاغذ بناؤ، وہ کاغذ بناؤ، ایسا کرو ویسا کرو، فلانا لکھا۔ عزیزان محترم، مفتی صاحب قبلہ تھے اور اس نے مفتی صاحب کو دیکھا تو سمجھ لیجیے دیکھتا رہے۔ ہو سکتا ہے اس کی عقیدت میں کہا ہو، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اتنا حسین ہے تو وہ نبی کتنا حسین رہا ہوگا۔ جس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن تیرا سا ہوا نہ سنا کہتے ہیں اپنے زمانے والے۔ اور اسی کے ساتھ یہ الاولیاء کی حدیث، الذین رؤوسوا اللہ، ارے اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ آیا اور اس نے کہا حضور توبہ کرائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ مفتی صاحب نے توبہ کرائی، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ پوچھا نام کیا ہے میاں؟ کہنے لگا وکرم۔ حضور نے کہا آج تک تم وکرم تھے لیکن آج سے تم اکرم ہو جاؤ گے۔ مفتی صاحب نے اسی مجلس میں اس کا نام بھی بدل دیا۔ شان مفتی صاحب کی تھی۔ اور یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، تربیت علی یدیہ، میں نے انہیں اور اپنے اساتذہ کو سنتے ہوئے ہی بولنا سیکھا۔ اور ایک چیز بتاؤں مفتی صاحب قبلہ کی، عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کمیاں ہوں، لیکن آدمی اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی، آپ ہمیشہ اپنے اساتذہ کا ذکر بڑے خیر کے ساتھ فرماتے ہیں۔ ہم نے جب پروگرام میں دیکھا، دیکھنے میں مفتی مجیب اشرف صاحب اور مفتی مالوہ علیہ بالکل ہم عمر جیسے دکھتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی مجلس میں مفتی صاحب نے مفتی مجیب اشرف صاحب کا تعارف صرف مفتی مجیب اشرف صاحب کہہ کر نہیں، بلکہ جب بھی کرایا تو یہ کہہ کر کرایا کہ یہ میرے استاد مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ہیں، یہ میرے استاد مفتی غلام محمد صاحب قبلہ ہیں۔ عزیزان محترم، آدمی آپ بیٹھ جائیے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، نعرہ نہ لگائے، حضرت کو دے آئیں، آپ بیٹھ جائیے اپنی جگہ پر، بیٹھ جائیے نا، آپ حضرت بیٹھ جائیے۔ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مفتی نورانی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت بیٹھ جائیے آپ بیٹھ کر دیکھیے نا، بیٹھ جائیے آپ حضرت۔
आप हजरत टेलर बना लीजिए, आने दीजिए हजरत को। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अदरी साहब बिल्ला तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात मोबाइल अपनी जेब में रख लें, मस्जिद का भी एहतराम करें। एक आवाज में हज़रत की मोहब्बत में एक ताज़-ताज़ खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज़-ताज़ खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बोलो हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत में हज़रत ने आपको दीदार किया है। एक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आप तशरीफ रखें। देखिए वक्त की किल्लत आमदगी है, आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए बैठ, हाँ बैठ जाइए। मोहतरम बयान करने के लिए बहुत बातें हैं, क्योंकि उन्हें मैंने बड़े करीब से देखा, उनके साथ कई सफ़र करने का मौका भी मिला, लेकिन मुफ्ती मालवा अलैहिर्रहमा की पूरी ज़िंदगी को अगर आला हज़रत के अंदाज में कह दूँ तो वो इस तरीके से पूरी ज़िंदगी आप उनकी समाप्त कर सकते हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इतने बड़े मुफ्ती साहब थे, अभी भी कोई किसी कुरान खानी में बुला लेता तो वहीं चले जाते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, हर एतबार से मुफ्ती साहब क़िबला ने इंदौर की आवाम का, इंदौर की सुन्नियत का, मालवा की सुन्नियत का बड़ा ख्याल रखा। अल्लाह ताला आज वो हमारी बातों को सुन भी रहे हैं और हमें देख भी रहे हैं, क्योंकि हुज़ूर की हदीस है बुखारी की, इन्नहु लयस्मा क़रआन अलैहिम। जब मैयत को हम दफन कर देते हैं तो मैयत तो कब्र के अंदर जूतों के चलने की जो खटपट की आवाज़ होती है उसे भी सुनती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आराम फरमा रहे हैं, कब्र में आराम फरमा रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी बातों को समाप्त कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुफ्ती मालवा अलैहिर्रहमा 1 जुलाई 2019 को आपने आखिरी सांस ली, मुताबिक 27 शव्वाल मुहर्रम 1440। अल्लाह ताला हज़रत के फैज़ान को खूब जारी व सारी फरमाए, हज़रत की कब्र पर खूब रहमतें